اسلام کا دشمن ہے، مومنوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ازواج مطہرات کا دشمن ہے، رسول اللہ کا باغی ہے، دین کا باغی ہے، اسلام کا باغی ہے، دشمنوں کا ساتھی ہے، منافق ہے۔ رسول اللہ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے۔ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی رحمت ان منافقوں کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں۔ ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کر لیں، فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پھر بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اے عمر، اللہ نے اختیار دیا ہے، رب نے روکا تو نہیں ہے، رب نے یہ کہا ہے کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے عبداللہ کے لیے، اپنے صحابی کا دل رکھنے کے لیے۔ رب نے 70 کا کہا ہے، میں 71 دفعہ عبداللہ بن ابی کے لیے دعائے مغفرت۔ جبریل امین آسمان کی بلندیوں سے اللہ کا قرآن لے کر کے سینہ پاک پر، سینہ اطہر پر نازل ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے آئین اترا، قانون اترا، اللہ کی طرف سے نظام نازل ہوا۔ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی رحمت، امام الانبیاء، آج کے بعد کسی بدبخت منافق کے لیے آپ نے نہ دعائے مغفرت کرنی ہے اور نہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس بدبخت کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ آج کے بعد آپ کے لیے جس طرح عمر کہتے تھے رب نے قانون بنا کے، آئین بنا کے یہ نازل کر دیا ہے، یہ بدبخت منافق اگر بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، نہ ان کے لیے دعائے مغفرت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو۔ آپ کا مدینہ میں سب سے بڑا دشمن عبداللہ بن ابی ہے، رئیس المنافقین ہے، منافقوں کا سرغنہ ہے، منافقوں کا سردار ہے، سب سے زیادہ اسلام کو، اہل اسلام کو، مدینہ کے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والا آپ کا سب سے بڑا دشمن، منافقوں کا سرغنہ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، بدر میں بھی شریک نہ ہوا، احد میں بھی شریک نہ ہوا، مسلمانوں کو بہکانے والا، پروپیگنڈا کرنے والا، سازشیں کرنے والا، مدینہ کے دفاع کو کمزور کرنے والا، سیدہ عائشہ صدیقہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والا، الزام لگانے والا، وہ بدبخت اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، فوت ہو جاتا ہے۔ اس کا بیٹا ہے عبداللہ، نبی کا سچا صحابی ہے، نبی کا پروانہ ہے، نبی کا یار ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے پیغمبر، میرے ابو عبداللہ بن ابی وفات پا گئے ہیں، اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آتینی قمیصک اکفن فیہ، اللہ کے پیغمبر آپ اپنا کرتا، اپنا لباس، اپنی قمیص عطا کیجئے، اس قمیص اور لباس میں اپنے ابا عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین کو کفن دے کر کے قبر میں دفن کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، رسول اللہ کا سب سے بڑا دشمن ہے، مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن، سب سے بڑا منافق، منافقوں کا سردار ہے، آپ کی بیوی، مومنوں کی ماں پر تہمت اور الزام لگانے والا، جس کی برات میں، سیدہ کی برات میں سورۃ النور کا پورا رکوع رب العالمین نے سینہ پاک پر نازل فرمایا، معروف ہے، مشہور ہے، سب سے بڑا باغی ہے، سب سے بڑا دشمن ہے، سب سے بڑا منافق ہے، جس کے بارے میں، منافقوں کے بارے میں رب کا قرآن اعلان کرتا ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقین جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
اب بیٹا ہے، نبی کا صحابی ہے، عبداللہ اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ آتینی قمیصک، اللہ کے پیغمبر اپنا کرتا دے دیجئے، اللہ کے پیغمبر اپنا لباس دے دیجئے، اللہ کے پیغمبر اپنی قمیص دے دیجئے۔ اکفنہ فیہ، اپنے بابا عبداللہ بن ابی کو اس میں کفن دینا چاہتا ہوں۔ وصلی علیہ، اللہ کے پیغمبر میں گزارش کرتا ہوں، میں ریکویسٹ کرتا ہوں، میں تمنا کرتا ہوں، میں خدمت میں حاضر ہوں، آپ تشریف لے آئیں، میرے بابا عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھائیں۔ واستغفر لہ، اور عبداللہ بن ابی کے لیے دعائے مغفرت رب رحمان سے کیجئے۔ اب آپ غور کیجئے کس قدر بڑا دشمن ہے، اسلام کا دشمن ہے، مومنوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے، ازواج مطہرات کا دشمن ہے، رسول اللہ کا باغی ہے، دین کا باغی ہے، اسلام کا باغی ہے، دشمنوں کا ساتھی ہے، منافق ہے۔ رسول اللہ کو علم ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر آمنہ کے لال کی قوت برداشت، نبی کا حلم، میں قربان جاؤں رسول اللہ کی بردباری پر، آپ کے صبر پر، آپ کے تحمل پر، آپ کی برداشت پر، آپ کے حلم پر، آپ کی بردباری پر۔ نبی رحمت اپنے صحابی عبداللہ کی کمر کو تھپ تھپاتے ہیں، اپنے عبداللہ کی دل جوئی کے لیے، اپنے عبداللہ کا منہ رکھنے کے لیے، اپنے عبداللہ کو غم سے بچانے کے لیے نبی رحمت امام الانبیاء نے مدینہ کے سب سے بڑے منافق کے لیے اللہ کے پیغمبر نے اپنی چادر، اپنا کرتا، اپنا لباس، اپنی قمیص عطا فرما دی۔ آپ نے فرمایا عبداللہ لے جائیے، اپنے بابا کو اس میں کفن دینا چاہتے ہو تو جاؤ۔ محمد الرسول اللہ کے سینہ پاک سے آپ کے جسم مبارک کے ساتھ لگا ہوا یہ کپڑا، مبارک اور بابرکت کپڑا لے جانا چاہتے ہو تو لے جاؤ۔ عبداللہ بن ابی کے بیٹے عبداللہ کو نبی رحمت نے اپنا قیمتی، مبارک، مقدس، بابرکت لباس عطا فرما دیا اور فرمانے لگے آذنی اصلی علیہ، جب آپ غسل وغیرہ کر لو، کفن پہنا لو، مجھے بتانا، آذنی میرے علم میں لانا، اصلی علیہ میں آ کے اپنے سب سے بڑے دشمن، منافقوں کے سرغنے اور منافقوں کے سردار، رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی کی نماز جنازہ ادا کرنے کے لیے میں حاضر ہو جاؤں۔ اللہ اکبر کبیرہ، سوچئے، غور کیجئے، کتنا بڑا دشمن، کتنا بڑا دشمن ہے۔ اپنے عبداللہ کا لحاظ رکھتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے اللہ کے پیغمبر کو عبداللہ بن ابی کے بیٹے نے آ کے بتلایا، اے اللہ کے رسول، آمنہ کے لال کفن پہنایا جا چکا ہے، آپ نے جو چادر، جو قمیص، جو لباس عطا فرمایا اسی میں کفنایا جا چکا ہے، غسل دیا جا چکا ہے، اب نماز جنازہ کی دیر ہے، آپ آئیے، تشریف لے آئیے اور عبداللہ بن ابی کی نماز جنازہ کو ادا کیجئے۔ فلما ارادہ ان یصلی علیہ، اللہ کے پیغمبر جنازہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، فجذبہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ فقال، حضرت عمر نے پکڑ لیا، کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الیس اللہ نہاکا ان تصلی علی المنافقین، اے اللہ کے پیغمبر، آمنہ کے لال، کیا اللہ نے آپ کو منافقوں کے جنازہ ادا کرنے سے منع نہیں کیا؟ الیس اللہ،
نہا کا کہ رب العالمین نے آپ کو منع نہیں کیا کہ آپ نے منافقوں کا جنازہ نہیں پڑھنا، منافقوں کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی۔ نبی رحمت کے الفاظ سنیے، سرور کونین میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آنا بینا خیارتین، اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے، میں چاہوں تو دعا کروں، چاہوں تو جنازہ پڑھاؤں، اگر چاہوں تو نہ پڑھاؤں۔ قرآن میں رب نے اعلان کیا ہے استغفر لہم او لا تستغفر لہم، اے نبی رحمت ان منافقوں کے لیے آپ استغفار کریں یا نہ کریں، ان تستغفر لہم 70 مرہ، اگر 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کر لیں فلن یغفر اللہ لہم، اللہ پھر بھی انہیں معاف نہیں کرے گا۔ اے عمر اللہ نے اختیار دیا ہے، رب نے روکا تو نہیں ہے، رب نے یہ کہا ہے کہ آپ پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ میں پڑھنا چاہتا ہوں اپنے عبداللہ کے لیے، اپنے صحابی کا دل رکھنے کے لیے، رب نے 70 کا کہا ہے، میں 71 دفعہ عبداللہ بن ابی کے لیے دعائے مغفرت کروں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کون ہے عبداللہ؟ عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، منافقوں کا سرغنہ، مدینہ کا سب سے بڑا غدار ہے۔ رسول اللہ کا حلم، آپ کی قوت برداشت، آپ کی بردباری، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے پیغمبر تشریف لے گئے، صحیح البخاری صحیح مسلم میں حدیث ہے، فصلی علیہ، اللہ کے پیغمبر نے اس منافق کی نماز جنازہ ادا کی۔ جیسے نماز جنازہ ادا کر کے فارغ ہوئے، فنزلت، جبریل امین آسمان کی بلندیوں سے اللہ کا قرآن لے کر کے سینہ پاک پر، سینہ اطہر پر نازل ہو گئے۔ اللہ کی طرف سے آئین اترا، قانون اترا، اللہ کی طرف سے نظام نازل ہوا، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اے نبی رحمت، امام الانبیاء، آج کے بعد کسی بدبخت منافق کے لیے آپ نے نہ دعائے مغفرت کرنی ہے اور نہ اس کا جنازہ پڑھانا ہے، نہ اس بدبخت کی قبر پر کھڑے ہونا ہے۔ آج کے بعد آپ کے لیے جس طرح عمر کہتے تھے رب نے قانون بنا کے، آئین بنا کے یہ نازل کر دیا ہے، یہ بدبخت منافق اگر بغیر ایمان کے دنیا سے رخصت ہو گئے تو آپ کو اجازت نہیں ہے، آپ نہ جنازہ پڑھا سکتے ہیں، نہ ان کے لیے دعائیں مغفرت کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ان کی قبر پر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رسول اللہ کا حلم، میرے نبی کی برداشت، رویے میرے حضور کے، رویے میرے حضور کے، یہ وہ منافقین تھے جن کا علم رسول اللہ کو تھا۔ آپ نے اپنے ایک صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی منافقین کے نام بتلا دیے تھے کہ مدینہ میں رہنے والا فلاں شخص جو صحابی بنا گھومتا ہے یہ منافق ہے۔ آپ ایک ایک منافق کو جانتے تھے، لیکن آج اگر میں کسی بندے کو منافق کہوں، مجھے اس کی اجازت شریعت اسلامیہ نہیں دیتی۔ اس کا علم صرف نبی رحمت کو تھا۔ امام الانبیاء نے حضرت حذیفہ کو بتلایا تھا۔ حضرت عمر پوچھا کرتے تھے، یا حذیفہ، اے نبی کے رازداں حذیفہ، منافقوں کے نام تو بتلائیے۔ حضرت حذیفہ فرماتے، میں ربی کا رازداں ہوں، کیسے بتا سکتا ہوں۔ حضرت عمر کہا کرتے تھے، حذیفہ نام نہ بتلاؤ، عمر کو کم از کم اتنا بتا دو، کہیں ان بدبختوں کی لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے، کہیں میرا ذکر تو ان منافقوں میں نہیں ہے۔ حضرت حذیفہ فرمایا کرتے، لا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین نہیں، آپ کا نام نہیں ہے، وہ تو مدینہ کے منافق ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج میں کسی مسلمان پر منافق کا فتویٰ صادر نہیں کر سکتا، کیونکہ نفاق کا علم یا تو اس منافق کو ہے یا اللہ رب العالمین کو ہے۔
لیکن نبی رحمت نے کچھ نشانیاں، کچھ علامتیں بیان کی ہیں۔ من کان فیہ وجد کان منافقا خالصا اذا حدث کذب، بات کرے گا جھوٹ بولے گا، واذا وعد اخلف، وعدہ کرے گا وعدہ خلافی کرے گا، واذا تؤمن خان، جب امانت دار بنایا جائے گا تو خیانت کرے گا، اور جب بات کرے گا تو گالی دے گا۔ لیکن اگر یہ نشانیاں کسی بندے میں پائی جائیں، ہم پھر بھی اسے پکا منافق نہیں کہہ سکتے، کوئی پتہ نہیں ہے، اپنے مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے، وہ اللہ کے حضور پاک صاف ہو جائے۔ منافقوں کا علم نامینیٹ کر کے صرف نبی رحمت کو تھا، اور آپ نے جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتلا دیا تھا۔ یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں لوگوں پر کفر کے فتوے لگاتا رہوں کہ فلاں منافق ہے، وہ تو بھائی بڑا منافق ہے۔ اور بھائی آپ کو کس نے اختیار کیا یہ ڈگری جاری کرنے کا، یہ اتنا بڑا فتویٰ صادر کرنے کا؟ اگر وہ منافق نہ ہوا تو کہنے والا تو منافق بن جائے گا نا، وہ تو بھائی ایسے ہے، وہ اتنا بڑا منافق ہے۔ لا معاذ اللہ، مجھے ضرورت نہیں ہے، مجھے حاجت نہیں ہے، یہ اس کا معاملہ ہے، اس کے رب کا معاملہ ہے۔ اگر کوئی کمی، کوتاہی، خامی موجود ہے تو میں اپنی بساط میں رہتے ہوئے اصلاح کی کوشش کروں گا، وگرنہ کسی پر فتویٰ صادر کرتے ہوئے مجھے یہ سوچنا چاہیے، کسی پر کفر کا فتویٰ لگاتے ہوئے، کسی مسلمان کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے ہوئے مجھے ٹھہر کر، رک کر یہ دیکھنا چاہیے، یہ سوچنا چاہیے کہ نبی رحمت کا وہ فرمان ہے، اگر آپ نے کسی کے بارے میں یہ کہا کہ فلاں جہنمی ہے، یا فلاں کافر ہے، یا فلاں منافق ہے، اگر وہ نہ ہوا تو کہنے والا تو ضرور بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔